अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आप इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। देखते तो आप होंगे। दोस्तों से भी कहें इसको सब्सक्राइब करें। और आज हम जिस मसले पे बात कर रहे हैं बहुत ही हॉट टॉपिक है, और वो है जनीवा में एक बड़ी पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा ने मिलके कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करवाई। पहले तो ये कहा गया था कि हम क्लाइमेट जस्टिस के नाम पे यहाँ पे लोगों से कहेंगे दूसरे मुल्कों से कि हमारी कुछ मदद करें। बाद में शायद एहसास ये हुआ कि इस तरह ये बात नहीं बनेगी, तो उसको फिर मौसम मौसम या मौसमी तब्दीलियों के साथ ही लिंक करके इसको एक बैन अवी कॉन्फ्रेंस का नाम दे दिया गया। बहरहाल इसमें हमारी हुकूमत का एक बहुत बड़ा वफ्द शामिल था, बड़ी ज़बरदस्त तैयारियां की थी। हमारे इस मौके पे एक साबिक वजीर आजम भी जनीवा में मौजूद थे। उनकी साहबजादी मरियम सफदर भी उधर ही थी, मौजूदा वजीर आजम भी, और मुस्तकबिल के भी शायद वजीर आजम जो बिलावल जरदारी हैं और मरियम सफदर हैं। तो ये तमाम लोग उधर इकट्ठे थे। अब जाहिर है इस कॉन्फ्रेंस के अलावा क्या एजेंडा था वो हमें नहीं मालूम, लेकिन जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसके नतीजे में 9-10 अरब डॉलर के वादे हुए हैं मुख्तलिफ मुल्कों की तरफ से। उसमें 7 अरब डॉलर के करीब या ऐसे कुछ ज्यादा मुख्तलिफ बैंकों ने कमिट किए हैं। यानी उन्होंने वादा किया है कि हम पाकिस्तान की जो बहाली का अमल है सैलाब से मुतासर इलाकों का, उसमें हम आपका साथ देंगे। लेकिन इस पे खुशी तो जाहिर है बहुत मनाई जा रही है, हुकूमत इसको कामयाब कह रही है। लेकिन क्या वाकई ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है? और इसका पाकिस्तान को असल में हासिल क्या होगा? तो इसके लिए हमने अभी जहमत दी है डॉक्टर जुबैर साहब को। पहले भी आपने उनकी गुफ्तगू सुनी है। तो जुबैर साहब, बहुत शुक्रिया टाइम स्पेयर करने का। ये बताइए कि जो कुछ जनीवा में हुआ 9 जनवरी को, उसका पाकिस्तान के लिए मतलब क्या है? जी, बहुत 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 शुक्रिया इम्तियाज साहब। अस्सलाम वालेकुम और आपके नाजरीन को भी मेरा सलाम। अच्छा, ये जहाँ तक ये इस तरह की जो इंटरनेशनल डोनर्स कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उसके हिसाब से जो प्लेजेस हुए हैं जनीवा में 10.9 बिलियन डॉलर्स के, वो यकीनन एक बड़ी कामयाबी है हुकूमत पाकिस्तान की। साथ साथ ये भी शो करता है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो पाकिस्तान की मदद करना चाहती है। जो हमारा डेवस्टेटिंग फ्लड का लास्ट ईयर हुआ था। अच्छा, इसमें जो ये भी एक और मतलब ये एक वेल स्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि जो डोनर्स कॉन्फ्रेंस होती हैं उसमें एक ये प्लेजिंग सेशन होता है, और इस प्लेजिंग सेशन के बाद फिर एक मैकेनिज्म होता है जिसके ऊपर फिर आगे कमिटमेंट्स होती हैं, जिसमें सरकारी तौर पे चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हों या बायलैटरल डोनर्स हों, वो अपना एक कमिटमेंट शो करते हैं कि हमने इतना, हम आपको जो हमने प्लेज किया था उसमें से हम आपको इतना देंगे, जो भी अमाउंट उन्होंने प्लेज किया है। और फिर उसके बाद उसकी डिसबर्समेंट्स होती हैं। अच्छा, ये जो हो गया ना इसका ये यानी जैसे मैं आपको बताऊं कि जो वर्ल्ड बैंक और एशियन वर्ल्ड बैंक ने अक्टूबर लास्ट ईयर में $2 बिलियन अनाउंस किया था टू सपोर्ट पाकिस्तान इन रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन, जो फ्लड के इम्पैक्ट हुआ था। इसी तरह से एडीबी ने भी अक्टूबर में $1.5 बिलियन अनाउंस किया था कि हम इस मद में पाकिस्तान की सपोर्ट करेंगे। तो ये दोनों जो थे ये ऑलरेडी कर चुके हैं, और इन्होंने जेनीवा कॉन्फ्रेंस में उसी चीज को रीइटरेट, ये अपना उस कमिटमेंट को अदा किया है उसको। और जो एक बहुत बड़ा प्लेज आया है इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की तरफ से, उसमें ये समझने की जरूरत है कि $600 मिलियन जो है वो प्रोजेक्ट एड है, और बाकी जो है 3.6 बिलियन डॉलर वो ट्रेड फाइनेंसिंग फैसिलिटी है। लेकिन वो उसका भी एक उसमें एक छोटी सी समझें पक है कि एनुअल जो है ट्रेड फाइनेंसिंग का नंबर वो $1.2 बिलियन होगा, और वो रिवॉल्विंग है। तो चूंकि 3 साल का है तो इसलिए वो उसको 3 मरतब काउंट करते हैं, $1.2 बिलियन को रिवॉल्विंग ट्रेड क्रेडिट है। तो ये एक अच्छी बात है। यकीनन बाकी जितने भी डोनर्स हैं या
ADB اور ورلڈ بینک یا ایشین انفراسٹرکچر بینک، انہوں نے پروجیکٹ 8 کو کمٹ کیا ہے، جو کہ ایک ٹپکلی سلو پروسیس ہوتا ہے اس کی ڈسبرسمنٹ کا، اور اس کے کئی لوازمات اور کنڈیشنز ہوتی ہیں بفور دی ایکچوئل ڈسبرسمنٹ ٹیکس پلیس۔ اس میں یہ بھی نوٹ کرنے کی چیز ہے کہ جن لوگوں نے بھی کیا ان کے اپنے کلائمیٹ فنڈ کے پالیسیز ہیں اور پروسیجرز ہیں، تو یقیناً ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ یہ جو پلیجز ہوئی ہیں اور جو کمٹمنٹ جو کنورٹ ہوں گی کمٹمنٹس میں، وہ اسی مد میں خرچ ہوں گی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم کوئی اس سے میٹرو یا کوئی اور ہائی ویز یا موٹر ویز بنانا شروع کر دیں۔ میں اسی تو یہ حوالے سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ برطانوی وزیر ہیں، جب انہوں نے تقریر کی تو انہوں نے بھی بڑے زور دے کے کہا کہ ہم پاکستان کی مدد کرنے کو تیار ہیں، لیکن پاکستان کو اندرونی طور پہ بھی بہت ساری اصلاحات لازمی کرنی پڑیں گی، جو کہ بہت عرصے سے نہیں ہو رہی ہیں۔ تو اسی کانٹیکس میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اب اگر واقعی پاکستان ان تمام وعدوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے پاکستان کو یہاں کی ہماری جو سول ملٹری اشرافیہ ہے اس کو کرنا کیا پڑے گا؟ کیا بنیادی اقدامات ہیں جو ہم کریں گے تو تب ان وعدوں پہ عمل درآمد بھی ہوگا؟ امتیاز گل صاحب، یہ آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ سوال ریز کیا، بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ابھی جو آپ سمجھیں نا کہ یہ پوری جو ایکسرسائز ہے $10.9 بلین کی، یہ ایک ہاف آف دا اسٹوری ہے۔ The other half of the story is that the government of Pakistan, both the federal and provincial governments, have to put their act together. یعنی اس کے اندر بیسکلی جب آپ نے یعنی جو ایک میرا خیال ہے کہ ایک بڑا ہائی پاورڈ ایک سیپریٹ یونٹ ہونا چاہیے، اس کو اگر ہم نے ریگولر طریقے سے ٹریٹ کیا، جو گورنمنٹ کا پروسیس ہے، کہ کیونکہ اس میں ہمیں فیزیبلٹی اسٹڈیز چاہیے ہوں گی، پروجیکٹ ڈاکیومنٹ چاہیے ہوگا، اس کی جو پروکیورمنٹ کے یعنی جو اس کے پروٹوکولز ہیں وہ چاہیے ہوں گے، تو اور پھر اس کے بعد کتنا فیڈرل گورنمنٹ، کیونکہ یہ جتنی بھی پلیجز ہوئی ہیں یہ ہیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی کہ گورنمنٹ آف پاکستان یعنی بوتھ فیڈرل اینڈ پروونشل گورنمنٹس وہ بھی کاؤنٹر پارٹ فنڈز کے طور پہ اپنا حصہ ڈالیں گی، اور وہ وہی چیز جو برٹش یو کے منسٹر تھے یو کے منسٹر فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ، وہ اسی چیز کو ہائی لائٹ کر رہے تھے کہ پاکستان کی حکومت کو یا پاکستان کے ٹیکس پیئرز کو بھی اپنا حصہ ڈالنا ہوگا۔ تو یہ جب پروجیکٹ ڈاکیومنٹ بنتا ہے تو اس میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، فورن اسسٹنس بھی ہوتی ہے اور لوکل کاؤنٹر پارٹ فنڈز ہوتے ہیں۔ اب اس سب کی کوآرڈینیشن اس میں فیڈرل گورنمنٹ کا اور پروونشل گورنمنٹ کا ایک بڑے کولیبریٹو اور ہائی پاورڈ جس کے پاس ڈیسیشن میکنگ کا وہ ہو، تاکہ یہ جتنی بھی اسسٹنس ہمیں ملی ہے وہ جلد سے جلد کنورٹ ہو سکے آن دا گراؤنڈ امپلیمنٹیشن کے لیے۔ لیکن یہ تو اس کا ایک پہلو ہے، دوسرا پہلو بار بار لوگ آئی ایم ایف کی طرف اشارہ کریں کہ جب تک ہمارے آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات سموتھ نہیں ہو جاتے، ہم کوئی معاہدہ نہیں ہو جاتا ہے، اس وقت تک تمام ڈونرز انتظار کریں گے۔ یہ درست بات تاثر ہے؟ دیکھیے، جو آئی ایم ایف کے معاملات ہیں نا وہ اسٹرکٹلی اس سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، کیونکہ یہ ایک ریلیف، ریہیبلیٹیشن، ریکنسٹرکشن کا کام ہے۔ جو ہمارے مسئلے ہیں جو ریاستی امور کے یا ہمارا جو اکنامک امبیلنسز ہیں، وہ یہ فلڈ سے پہلے بھی تھے، اور آئی ایم ایف جو بات کر رہا ہے وہ مسئلے امبیلنسز وہ اسی جگہ موجود ہیں۔ یعنی اب یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہو جاتا ہے کہ جو ہمارے بیسکلی جو فسکل سائڈ پر امبیلنسز ہیں، جو ہم ریلیف یا فلڈ ریلیٹڈ ریہیبلیٹیشن ایکٹیویٹیز کرے گی گورنمنٹ آف پاکستان یا صوبے، آئی ایم ایف اس میں ہمیں آلریڈی کمیٹڈ ہے، اس کو کہتے ہیں فسکل ایڈجسٹر، تو وہ ایک علیحدہ سے رکھیں گے، اور وہ ہمارے فسکل جو پرائمری بیلنس یا اوور آل ڈیفیسٹ کی کیلکولیشن میں نہیں آئے گا۔ تو وہ آلریڈی یعنی آئی ایم ایف نے پہلے بھی انڈیکیٹ کیا ہوا، اور یہ جو پوری سیٹ آف ایکٹیویٹیز ہیں یعنی جو جنیوا میں پلیجز ہوئی ہیں، جو کاؤنٹر پارٹ فنڈز ہوں گے، اور صرف اسی مد میں ریہیبلیٹیشن اور کلائمیٹ ریزیلینٹ انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کے لیے وہ اسی میں خرچ ہوں گے، اس میں آئی ایم ایف آپ کو چھوٹ دے گا، علیحدہ سے ہوگا۔
جی بہت بہت شکریہ زبیر صاحب۔ دوستوں آپ نے باتیں سنی، اور ان کے بقول ابھی پاکستان کی حکومت کو کئی اقدامات اور کرنے پڑیں گے اس جنیوا میں کیے گئے وعدوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ لیکن ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ 2010 اپریل میں جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں بھی ایک کانفرنس ہوئی تھی فرینڈز آف ڈیموکریٹک پاکستان کے نام سے، اور یہ کانفرنس بنیادی طور پہ افغانستان پاکستان کے لیے خصوصی نمائندے مختلف ملکوں نے جو تعینات کیے تھے ان کا ایک کلب تھا، اس کے تحت ہوئی تھی، اور اس میں 5 ارب ڈالر کے وعدے کیے گئے تھے۔ 5 ارب ڈالر میں سے ایک پیسہ بھی پاکستان کو نہ مل سکا، کیونکہ یہاں سے جتنے بھی منصوبے تیار ہو کے جاتے تھے، تجاویز جاتی تھیں، پروجیکٹ پروپوزلز، وہ کلب کی جو اسکروٹنی کمیٹی تھی وہ مسترد کر دیتی تھی، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ یہ تو بہت ہی جلد بازی میں انہوں نے ایسی اعداد و شمار اکٹھے کر کے اور یہ پیسے مانگنے کی ایک کوشش ہے۔ اب جب کچھ عرصے تک پیسے نہ ملے تو پھر اس وقت بھی اتفاقاً شوکت ترین صاحب بھی وزیر خزانہ تھے، اور ہنا ربانی کھر صاحبہ وزیر خارجہ تھی۔ انہوں نے پھر مختلف سفارت خانوں کے دورے کیے، سفیروں سے ملاقاتیں کی۔ ان ملاقاتوں میں انہوں نے متعلقہ جو سفیر تھے ان سے کہا کہ آپ کے ملک نے جو کمٹمنٹ کی ہوئی ہے ہمیں مدد دینے کے لیے، کیونکہ دہشت گردی سے ہمیں بہت نقصان ہوا ہے ہمارے انفراسٹرکچر کو، اس میں سے تو جو امداد آپ نے کمٹ کی اس میں سے آدھا جو ہے وہ آپ ہمیں کیش کی صورت میں دے دیں۔ تو اس بات پہ وہ اکثر انہوں نے بڑی ایک لحاظ سے پاکستان کا مذاق اڑایا، کہا کہ آپ کے لیڈروں کو آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ فرینڈز آف ڈیموکریٹک پاکستان فورم میں جو بات کمٹ کی گئی تھی وہ تھی پروجیکٹ ایڈ، یعنی آپ منصوبے پیش کریں گے، ہمیں تجاویز پیش کریں گے، ہماری اسکروٹنی کمیٹی اس کو دیکھے گی، اگر اس نے قبول کر لیا، اپروو کر لیا، تو اس کے بعد فنڈز جاری ہوں گے۔ 5 ارب ڈالر میں سے ایک پیسہ پاکستان کو نہ مل سکا، کیونکہ اسی وقت یہ شکوک و شبہات میں ہماری قیادت نے ان لوگوں کو مبتلا کر دیا تھا کہ آخر آپ کیش کیوں مانگ رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ جنیوا میں جو کچھ ہوا ہے، جو وعدے ہوئے ہیں ان سے ہم فائدہ اٹھانے کے لیے زیادہ بہتر انداز میں تیاری کریں، بہتر کام کریں، تاکہ جو لوگ سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں ان کا بھی کچھ فائدہ ہو جائے۔